إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک عرصے کے بعد ہماری اس مسجد میں اہل علم کی، طلباء کی بڑی تعداد ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ مجھے آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرے اور آپ کی تذکیر کے لیے ایک اہم بات بیان کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے ایک طویل عرصے میں ہم ایک دوسرے سے جدا رہے، ہم ایک دوسرے سے نہ مستفید ہو پائے، نہ ایک دوسرے کے حق میں مفید ہو پائے۔ اس کا درد ہم لوگوں کو بھی تھا، آپ کو بھی تھا، انتظامیہ کو بھی تھا۔ جتنے بھی مدارس دنیا بھر میں ہیں، خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں، مدارس کے اساتذہ، طلباء، انتظامیہ، سب کو معاش سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اس کا درد تھا، اس کی فکر دامنگیر تھی کہ کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہو رہی تھیں، قال اللہ قال الرسول کی جو آواز گونج رہی تھی، وہ کچھ دیر کے لیے بند ہو گئی تھی۔ مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اب اس موقع کو نہیں گنوانا چاہیے۔ ایک مومن کی زندگی میں حسرت والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ حسرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی صفات میں سے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مسلمان موقع کو غنیمت جانتا ہے، موقع کو گواتا نہیں ہے، موقع کو کسی طور پر بھی نہیں گنوانا چاہیے۔ اساتذہ کو اس بات کی فکر تھی کہ طلباء ہمارے سامنے نہیں ہیں، اور طلباء کو اس بات کی فکر تھی کہ ہم اساتذہ کے سامنے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس بات میں مخلص تھے اور ہمارا یہ درد سچا تھا، ابتغاء وجہ اللہ ہمارے اندر یہ درد تھا، تو آنے والے دنوں میں بہرحال اس موقع کو نہیں گنوانا چاہیے۔ اس لیے کہ حسرت یہ اللہ رب العالمین نے کافروں کی صفات میں سے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمائے کہ کل قیامت کے دن کافروں کو حسرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم۔ جو اس دنیا میں کفار میں رؤسائے کفر بھی ہیں، کفار کے سربراہان بھی ہیں، اور ان کے متبوعین بھی ہیں اور تابعین بھی ہیں، محکوم بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں۔ جو کفار کے سرغنہ ہیں وہ کل قیامت کے دن جہنم میں ہوں گے، اور ان کے ساتھ جنہوں نے انہیں ورغلایا، گمراہ کیا، اللہ کے دین سے متعلق بدظنی پیدا کی، وہ بھی جہنم میں ہوں گے جو ان کے تابع ہوں گے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ایک موقع دیتے، ہم دنیا میں جائیں گے نیک بننے کے لیے نہیں، بس ان سے برات کا اظہار کر کے آ جائیں گے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں رکھ کر کے ان کو یہ بتائیں گے کہ تم نے ایک موقع گوایا ہے، انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور جنت میں ہے، اور آپ نے موقع کو گوایا ہے، اس وجہ سے تم جہنم میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا، ایک کافر کی زبانی سورۃ الزمر میں، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، فی جنب اللہ ای فی طاعت اللہ۔ ایک کافر کہے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں قصور کیا ہے، میں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کا جو موقع مجھے تھا میں نے گنوایا ہے اس کو، یعنی اعتراف ہوگا اس کو
یہ حسرت اس کا خاصہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کو جو متعدد نام سے موسوم فرمائے ہیں، ایک نام تو یوم الحسرہ ہے اس کا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ سورۃ مریم کی آیت کریمہ ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے اللہ کی عبادت کے کسی بھی جز میں، خصوصاً جس اعتبار سے میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں تعلیم اور تعلم کے باب میں، اس میں حسرت والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اساتذہ سے پڑھا نہیں، یا کوئی استاذ یہ کہے کہ ہم نے جو ہے صحیح انداز میں فائدہ نہیں پہنچایا، ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ ہم نے کسی کے لیے بھی یہ چوک نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے لیے اس کی زندگی میں حسرت والی بات ہو جائے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں 2 واقعات سناتا ہوں، ایک واقعہ حدیث رسول سے اور ایک واقعہ بعد کے اہل علم سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو الجامع الصحیح ہے، اس کی کتاب بدء الخلق، اس کی پہلی حدیث مبارکہ آپ دیکھیے، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، معروف صحابی، اصلاً یمنی ہے۔ 7 ہجری کو جو خیبر کے موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس قافلے کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس آئے، ان میں سے یہ بھی تھے عمران ابن حسین ابو نجید رضی اللہ عنہ۔ اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے بہت ساری روایات مروی ہیں، علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، معروف فقیہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے انتقال کے بعد زمانہ تک زندہ رہے۔ بصرہ میں 52 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک بات ہمیں ملتی ہے، وہ کہتے ہیں، جو کتاب بدء الخلق کی پہلی حدیث مبارکہ ہے، کہ آپ علیہ السلام کے پاس جب وفود آنے لگے، 9 ہجری کا واقعہ ہے، سیرت سے متعلق یہ بات معروف ہے، عام الوفود۔ 9 ہجری کو جو کثرت سے اللہ کے رسول کے پاس وفود آئے، ان میں ایک وفد آیا تھا یمن سے، یمن کا بالکل آخری حصہ بنو حمیر، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور بہت سارے وفود آئے تھے۔ ایک وفد بنو تمیم کا بھی تھا۔ بنو تمیم آج کے اس جغرافیہ اعتبار سے اگر سمجھنا چاہیں تو سعودی عرب کا جو اس کی جو راجدھانی ہے ریاض، اس کا آس پاس کا جو علاقہ ہے، وہی بنو حنیفہ، بنو تمیم، وہی آباد تھے۔ وہ بھی قبیلہ آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس، ایک وفد آیا تھا ان میں سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں وفد سامنے تھے، بنو حمیر جو اہل الیمن سے تھا اور بنو تمیم، آپ علیہ السلام نے دونوں کو اسلام کی خوشخبری دی، اور بنو تمیم سے کہا کہ جو ہے آپ اس خوشخبری کو قبول کر لیں۔ وہ نئے مسلمان تھے، انہوں نے اسلام پر ملنے والی خوشخبری کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول سے مال و متاع کی بھی امید رکھتے تھے کہ کچھ مال بھی ملے گا، اور ذرا سا ان کا دل تنگ ہو گیا اور وہ مال نہیں لے پائے، اللہ کے رسول سے تھا نہیں وہاں پر۔ آپ علیہ السلام کو ذرا سے تکلیف ہوئی کہ اسلام کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور ان کو مال و متاع کی فکر ہے۔ حالانکہ بنو تمیم سے متعلق یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی کئی فضیلتیں ہیں، معروف قبیلہ ہیں، اسلام کے تئیں ان کی بڑی خدمات ہیں، اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے سے علماء کو پیدا فرمائے ہیں جس کا شمار کرنا مشکل ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ بھی اسی قبیلے سے ہیں۔ کتب ستہ کے روات میں کتنے ایسے روات ہیں جو بنو تمیم سے ہیں، بڑی خدمات ہے اس قبیلے کی۔ لیکن جب یہ وفد اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا، ان میں سے کچھ افراد نے مال و متاع کو سامنے رکھا، خوشخبری کو علی الفور قبول نہیں کیا انہوں نے۔ آپ علیہ السلام نے جو بنو حمیر اہل الیمن کا ایک قبیلہ تھا، ان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ یا اہل الیمن اقبلوا البشرا اذ لم يقبلها بنو تمیم، بنو تمیم تو قبول نہیں کر رہے ہیں، تم قبول کر لو۔ یہ جو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے، اس حدیث میں اور بھی بہت سارے باتیں ہیں، صرف میرے موضوع سے متعلق جو باتیں وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو میرے موضوع سے متعلق یہ بات تھی کہ اس قبیلے، وہ جو قبیلہ آیا تھا بنو حمیر کا تھا، وہ میرے موضوع سے متعلق ہے، آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مسجد میں کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اصل میں کسی نے پوچھا کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا؟ عمران ابن حسین کہتے ہیں رضی اللہ عنہ فَأَخَذَ يُحَدِّثُ بَدْءَ الْخَلْقِ وَالْعَرْشِ، آپ علیہ السلام کائنات کا آغاز کیسے ہوا، پھر عرش سے جو متعلق امور تھے
ان سے متعلق اللہ کے رسول گفتگو کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام جب یہ گفتگو فرما رہے تھے، اسی دوران میں مسجد کے باہر سے ایک شخص آئے اور آ کر کے عمران ابن حسین سے کہا کہ یا عمران ادرک ناقتک قد ذہبت، تمہاری اونٹنی چلے گئی ہے، تمہاری اونٹنی چلے گئی ہے، جائے جا کے اس کو جلدی سے جو حاصل کیجئے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ مجلس سے اٹھے، اللہ کے رسول کی مجلس ہے، آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اس مجلس سے اٹھے اور جا کر کے اونٹنی تلاش کر رہے تھے، کافی دور بھی نکل گئے وہ، لیکن ان کو وہ اونٹنی نہیں ملی۔ جب واپس آئے مجلس میں تو اللہ کے رسول کی مجلس ختم ہو گئی تھی۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کو بہت قلق ہوا، بہت تکلیف ہوئی آپ کو۔ آپ نے کہا کہ لیتنی لم اقم، اے کاش کہ میں اس مجلس سے نہ اٹھتا۔ کہا کہ فواللہ لوددت انی ترکتها، کہا کہ اللہ کی قسم میرے دل میں ایک خواہش آ رہی ہے اور میرے دل میں تڑپ آ رہی ہے، اور میرے لیے تو اچھی بات یہ تھی کہ میں اونٹنی کو چھوڑ دیتا، وہ کہیں بھی چلے جاتی، مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ وَإِمُ اللَّهِ لَوَدِدتُّ أَنَّهَا ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقُمْ، یہ اونٹنی جہاں جاتی چلے جاتی اور میں اس مجلس سے نہ اٹھتا۔ اتنا افسوس ہوا عمران بن حسین کو رضی اللہ عنہ۔ اب اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیے، اس حدیث مبارکہ سے کئی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ملتی ہے کہ ایک طالب علم کے دل میں یہ حرص ہونی چاہیے کہ علم حاصل کرتے ہوئے اس میں کسی طرح کی چوک نہیں ہونی چاہیے، حسرت والی بات نہیں ہونی چاہیے، افسوس والا اسے پھر موقع نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابن حجر رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی اس حدیث مبارکہ کی شرح میں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے گویا کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کا مقام عالی بتایا ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ صحابی مخلص انسان ہیں، کیوں نہ ہوں، یہ تعدیل ہماری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ یقیناً دنیا ان کے دل میں نہیں رہی ہے کہ ایک اونٹنی کی وجہ سے اللہ کے رسول کی مجلس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہو، لیکن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بحیثیت بشر بہرحال اضطراری طور پر آپ باہر نکل گئے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے اس مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول نے کیا کچھ بتایا وہ ہمیں سب کچھ بتا دیے ہیں۔ اب اللہ کے رسول کی مجلس سے اٹھ کر کے چلے گئے تھے، کچھ دیر کے بعد آئے تو مجلس ختم ہو گئی تھی۔ اب ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کھوج میں تھا کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ مجلس سے جو اٹھ کر کے چلے گئے تھے، جانے سے لے کر کے جب واپس آئے تو مجلس تو ختم ہو گئی تھی، اس اثنا میں اس دوران میں اللہ کے رسول نے اور کیا کچھ کہا ہے جو عمران بن حسین سے تو ہمیں نہیں ملتا ہے۔ آپ تو نہیں تھی مجلس میں۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں قد كنت كثير التطلب على تحصيل ما ظن انه فاته شيء من هذه القصه، کہتے ہیں کہ میں اسی کھوج میں تھا میں کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ یہ سمجھ رہے تھے اپنی دانش میں، اپنی سمجھ میں کہ میں جب تک بیٹھا تھا تو بہت ساری باتیں میں نے سن لی ہیں، اب اس مجلس کو چھوڑ کر کے جو میں چلا گیا تھا پتہ نہیں اللہ کے رسول نے کیا کچھ کہہ دیا ہو جو میرے علم میں تو نہیں ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ میں اسی کھوج میں تھا میں کہ کیا کچھ باتیں رہی ہوں گی، کیا کچھ باتیں عمران ابن حسین سے جو چھوٹ گئی ہیں وہ باتیں اب ہمیں کیسے مل پائیں گی۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ جو قبیلہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا نا، وہ جو وفد آیا تھا، وفد قبیلہ نہیں تھا، وفد تھا، وہ وفد بنو حمیر، ان میں ایک صاحب تھے، ایک صحابی رسول، ان کا نام تھا نافع ابن زید الحمیری رضی اللہ عنہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں ان کا ذکر کیا ہے، ایک محدث ہیں علماء بغداد میں سے، 34 صدی ہجری کی، 385 ہجری سن وفات ہے ان کا، علمی دنیا میں ابن شاہین سے معروف ہیں، ابو حفص ابن شاہین رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے لکھا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ نافع ابن زید الحمیری رضی اللہ عنہ وہ اس وفد کا حصہ تھے، وہ انہوں نے بھی اس مجلس میں اللہ کے رسول نے کیا کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں ان سے بھی ثابت ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں دونوں کے موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی بات جو چھوٹی نہیں ہے۔ جب آپ گئے تو اللہ کے رسول کی مجلس تقریباً اسی وقت ختم بھی ہو گئی تھی۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ حدیث کا کچھ حصہ آپ سے چھوٹ گیا ہو۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فقوی فی ظنی انہ لم یفته شیء من هذه القصہ، جو نافع ابن زید الحمیری رضی اللہ عنہ ہیں
ان سے ملنے والا جو واقعہ ہے، وہی باتیں، وہی مجلس، تعدد نہیں ہے، ایک ہی مجلس، ان سے ملنے والی مجلس میں جتنی باتیں ہیں وہی باتیں عمران ابن حسین نے بیان کر دی ہیں۔ بس ایک جملہ ہے جو اس کا کچھ خاص اثر پڑنے والا نہیں ہے اس مجلس سے متعلق، جو نافع ابن زید رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ کہنے کا مقصود کیا ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ایک مخلص انسان، صحابی رسول، اس سے بڑھ کر کے کیا چاہیے، الصحبہ، اس سے بڑھ کر کے کیا شرف ہو سکتا ہے، ان کے اخلاص پر دلالت کرنے والا لفظ ہے۔ لیکن اس واقعے سے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کا جو درد تھا، ان کی جو فکر تھی، انہیں جو احساس ہوا اس کا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک طالب علم کے اندر ہونی چاہیے۔ یہی مجھے بتانا مقصود ہے اس واقعے سے۔ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے، جو شریعت ہے، وہ تو کیسے کسی سے فوت ہو سکتی ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ تو ہمارا اعتقاد ہے، یہ تو ہمارا اعتقاد ہے، بات صرف عقیدت کی نہیں، علمی اعتبار سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس مجلس سے کوئی چیز فوت نہیں ہوئی عمران بن حسین سے۔ لیکن عمران بن حسین کا جو کردار تھا وہ میرے اور آپ کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، وہی میرا جو مستدل ہے، وہ بتانا مقصود ہے مجھے آپ کو۔ اگر آپ کتب ستہ کے رجال کو دیکھیں گے، ان کی زندگیوں میں صرف اتنی سی بات لکھ کر کے نہیں رہتی ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے، کب ان کی وفات ہوئی، ان کے اساتذہ کون، طلبہ کون، کہاں کہاں گئے، صرف اتنا ہی نہیں لکھا رہتا ہے۔ ان کا دین سے دلچسپی، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت رہی، دین سے متعلق ان کی جو قربانیاں رہی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، معاشرے میں ان کا جو یہ سب چیزیں لکھی ہوئی رہتی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ کیسے اور کیا کچھ ان کے تلامذہ، طلبہ اور جو ہے وہ کہاں گئے، صرف اتنا ہی نہیں، کیا کتابیں لکھی، صرف ایک فنی باتیں نہیں ہوتی ہیں، ان کا دین بھی مقصود ہوتا ہے، ان کی عبادتیں بھی لکھی ہوئی رہتی ہیں، ان کے خیالات دین سے متعلق، دین کی نشر و اشاعت سے متعلق، وہ بہت معنی رکھتی ہیں۔ ایک عالم دین ہے احمد ابن عبداللہ العجلی رحمہ اللہ، علماء کوفہ میں سے ہیں، معمر عالم دین، 261 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ اس دور میں علم حاصل کرنے کے لیے جو علماء نکلتے تھے، سفر کرتے تھے، جسے الرحلہ کہا جاتا ہے، آپ کی زندگی میں بھی بہت تھا، متعدد مقامات پر آپ گئے۔ لیکن زندگی کے آخری دنوں میں جب خلق قرآن کا مسئلہ تھا بغداد میں، کوفہ میں، بصرہ میں اور عراق کے تقریباً علاقوں میں، اس وجہ سے آپ نکل کر کے چلے گئے طرابلس، جو آج لیبیا میں آتا ہے، طرابلس المغرب، ایک ہے طرابلس الشام، یہ مغرب چلے گئے، لیبیا، وہیں رہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ التفرغ للعبادہ، خلق قرآن کی مسئلے کو لے کر کے جو فتنہ برپا ہوا تھا، اس سے بچ کر کے آپ جو ہے بس تنے تنہا اللہ کی عبادت کے لیے وہاں چلے گئے تھے۔ احمد ابن عبداللہ العجلی رحمہ اللہ، معروف عالم دین، ان کی کتاب معرفت الثقات، اس میں انہوں نے اپنے استاذ مسدد ابن مسرحد رحمہ اللہ کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ واقعہ نہیں، ان کی تدریس سے متعلق ایک بات انہوں نے لکھی ہے۔ مسدد ابن مسرحد رحمہ اللہ سے کون نہیں جانتا ہے، کون واقف نہیں ہے؟ معروف عالم دین، اسم با مسمى، 228 ہجری آپ کا سنہ وفات ہے، علماء بصرہ میں سے ہیں۔ مسدد رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے لکھا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے، وہ کوفہ کے تھے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے میں بصرہ گیا، کہا کہ جو کان مسدد یملی علیہ، کہ مسدد رحمہ اللہ مجھے املا کرواتے تھے، احادیث املا کرواتے تھے، حتی اضجر، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میرا دل تنگ ہو جاتا کہ اتنی حدیثیں مجھے لکھوا رہے ہیں، اور جب میں تھک جاتا، میرا دل تنگ ہو جاتا اور تھوڑی سی بے قراری میری طبیعت میں ہوتی، تو اس کے بعد مسدد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یا ابو الحسن، ابو الحسن ان کی کنیت تھی احمد بن عبداللہ العجلی کی، کہا کہ یا ابو الحسن اکتب هذا الحدیث، کہتے کہ ابو الحسن بس یہ حدیث لکھ لیجئے، آپ یہ حدیث لکھ لیجئے۔ فکان یملی بعد ضجری 50 او 60 حدیثا، میرے اس بے قراری کو دیکھ کر کے کہ طالب علم بے قرار ہو چکا ہے، تنگ دل ہو چکا ہے، ابھی لکھ نہیں پائے گا، تو اس کے بعد تقریباً 50-60 حدیثیں اور بھی لکھا دیتے مجھے۔ اچھا، اب یہ کوفہ بصرہ گئے تھے پڑھنے کے لیے مسدد رحمہ اللہ کے پاس اور دیگر اصحاب علم کے پاس، کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، میں کوفہ چلا گیا، فاتیتہ فی رحلتی الثانیہ، میں دوسری مرتبہ جب کوفہ آیا تو کیا دیکھتا ہوں، فاصبت علیہ زحاما کثیرا، اب میرا معاملہ ایسا تھا کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں ہمارے استاذ کے قریب مسدد رحمہ اللہ کے پاس، لیکن جو ہے مطلب جمع غفیر، اب تو مجلس بھری پڑی ہے، میں تنہا تھا، میں سامنے بیٹھا تھا اور میں آپ سے پڑھ رہا تھا میں،
امام مسدد. اب میں کیسے مثال دوں آپ کو؟ جیسے میں سمجھانے کے لیے اگر بتاؤں اس مجلس کو جو چھوٹی کلاسوں کے ہیں، جیسے شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز، اگر آپ سمجھنا چاہیں اس دور کے اعتبار سے ان کے پاس پڑھنا اور بالکل تنہا ہو مجلس، ہم ہوں اور وہ ہوں، کتنی سعادت کی بات ہوگی، کتنے اعزاز کی بات ہوگی، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. ایسے میں احمد بن عبداللہ العجلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں تھا اور وہ تھے، اور مجھے وہ لکھاتے تھے، وہ میری تنگ دلی کے باعث آپ نے ترک کیا، لیکن جب دوبارہ میں آپ سے پڑھنے کے لیے آیا، یقیناً ایک عرصے کے بعد آئے ہوں گے، آج کی طرح تو نہیں کہ گئے اور آ گئے، مشقت والا معاملہ ہے. جب دوبارہ آئے تو عمر بھی بڑی ہوگی، عقل بھی پختی ہوئی ہوگی، تجربہ بھی رہا ہوگا، احساس اور جو ہے مطلب تمنا بھی زیادہ رہی ہوگی، شوق بھی بہت رہا ہوگا. ان سب کے باوجود وہ مجلس نہیں مل پائی آپ کو. کہتے ہیں کہ جو ہے اب جب میں غفیر، اب انہوں نے کہا کہ جو ہے لقد اخذت بحظ منک، جو کچھ مجھے آپ سے لینا تھا میں نے پہلے ہی لے لیا، اب کیا لینا ہے مجھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ندامت کا اظہار کیا آپ نے، حسرت اور افسوس والا معاملہ رہا. کیا معنی ہے حسرت کے عربی زبان میں؟ ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ حسرہ کا معنی آتا ہے کشف الشیء، بس کسی چیز کا کھل جانا. لیکن جب الحسرہ اس باب سے جب آتا ہے افسوس کے معنی میں، ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ التلہف عن الشیء الفائت، کوئی چیز انسان کی زندگی میں ایک موقع تھا، اس موقع کا فائدہ اٹھاتا تو وہ بہت آگے نکل جاتا، لیکن اس نے وہ غافل رہا، وہ اس موقع کو چھوڑ دیا اس نے، تو اس پر افسوس کرنا، واویلا کرنا، اس پر تنگ دلی کا مظاہرہ کرنا، جس کا کوئی حاصل نہیں، کوئی چیز ملتی تو نہیں اس کو. احمد بن عبداللہ العجلی رحمہ اللہ کے اس واقعے سے کیا بات ملتی ہے ہم کو؟ یعنی اگر ہم نے اس لاک ڈاؤن کے مرحلے میں حقیقت میں ہم نے افسوس کیا ہے تو وہ افسوس اس میں ہم مخلص رہنا چاہیے، سچے ہوں ہم، اب آنے والی زندگی میں ہم فائدہ اٹھائیں. ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا علماء سے ایک طرح سے تعلق رہتا ہے. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر جگہ کی بات، معاشرتی زندگی کی بات کر رہا ہوں. آپ سماجی زندگی میں دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علماء ان کے قریب ہوتے ہیں، ان کے پڑوسی ہوتے ہیں، نمازوں میں ان سے میل جول رہتا ہے اور آمنا سامنا ہوتا ہے متعدد مقامات پر، لیکن کھانے پینے سے متعلق باتیں، رہن سہن سے متعلق باتیں، وہی عام باتیں کہہ کر کے اس محفل کو، اس مجلس کو ختم کر دیتے ہیں. ان سے استفادہ نہیں کرتے ہیں، ان سے پڑھنا مقصود نہیں ہوتا ہے. لیکن جب دل میں خیال آتا ہے تو وہ ان کا فون نہیں اٹھاتے ہیں، ان کے میسج کا جواب نہیں دیتے ہیں. ایک عالم دین کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ کل فراغ تھا، آج مشغولیت آ چکی ہے. بات لاپرواہی کی نہیں، کل فراغ تھا، آپ نے خیریت معلوم کر کے چھوڑ دیا ان کو. اگر آپ پڑھ لیے ہوتے، ان سے استفادہ کر لیے ہوتے تو یہ افسوس والی بات نہ ہوتی. علماء کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، علماء کا انتقال ہو جاتا ہے. کیا فائدہ ہے پھر ان کی صحبت میں رہ کر کے، ان کے قریب رہ کر کے، کہ آپ ان سے استفادہ نہ کریں، ان سے نہ پڑھیں. علماء کا جو فراغ ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، قبل اس کے کہ کل افسوس والا معاملہ ہو کہ کل ان کے پاس فراغ تھا، آپ نے میسج کیا، آپ نے فون کیا، آپ نے غیر ضروری باتیں کی، آپ نے وقت ضائع کیا، آپ نے ان کی صحبت میں بیٹھے رہے، چائے پی کر اٹھ گئے، آپ کھانے میں مدعو کیا، کھلا کر کے بھیج دیا، اس مجلس کا فائدہ نہیں اٹھایا ایک عالم دین کی صحبت میں رہ کر کے. تو پھر ایسی صحبتوں کا، ایسی رفاقت کا کوئی حاصل نہیں ہے. کل کے دن مشغولیت بڑھ جائے گی ایک عالم دین کی، عمر بڑھے گی، علم بڑھے گا، ان کے طلبہ بڑھیں گے، پھر آپ کو استفادے کا موقع نہیں مل پائے گا، پھر حسد والی بات رہ جائے گی. یہی باتیں ہمیں ملتی ہیں. ہمارے علماء کا نمونہ دیکھیے اس باب میں. آخری بات میرے اس خطبے سے متعلق، ایک عالم دین ہے عروہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اجمعین، معروف عالم دین، فقہائے سبعہ میں سے، علماء مدینہ میں سے. 94 ہجری آپ کا سن وفات ہے. عروہ بن زبیر رحمہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت سارے بڑی اولاد سے نوازا تھا. آپ نے اپنے بچوں کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتے تھے. آپ دیکھو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں واقعہ مذکور ہے کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ اس واقعے کے جو حاکی ہیں وہ تو ان کے فرزند ہشام ہیں، ہشام ابن عروہ، لیکن ان کے دیگر اولاد بھی ہیں. سبوں کو بٹھا کر کے آپ نے نصیحت کی کہ آج تم چھوٹے ہیں، کل کے دن بڑے ہو جاؤ گے. صرف بڑے ہونا اصل نہیں ہے. انسان کی زندگی میں ایک سال آئے گا، اس کے کل کے دن بال بھی پک جائیں گے، بڑا بھی ہو جائے گا، بوڑھا بھی ہو جائے گا. تو یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ چھوٹے ہوں تو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ علم بھی ان کا بڑھتا رہے، ان کی معلومات بھی بڑھتی رہیں. محض بال سفید ہو جائیں، محض بوڑھے ہو جائیں تو پھر ایسے شیخ میں، ایسے بڑھاپے میں کوئی خیر نہیں جس میں اللہ رب العالمین کی معرفت نہ ہو، اللہ کے دین کا علم نہ ہو. اس کے بعد عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے کہا
کہ مجھ سے، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے، آپ کے دیگر اساتذہ سے آپ اتنا استفادہ کریں، اتنا استفادہ کریں کہ کل کے دن آپ کو پچھتاوا نہ ہو، آپ کو افسوس نہ ہو۔ اور اپنا نمونہ پیش کیا انہوں نے کہ بطور نمونہ اپنی مثال دی۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ کے تلامذہ میں جو ایک بڑا نام ملتا ہے وہ ام المومنین عائشہ کا رضی اللہ عنہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی خالہ بھی ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی خالہ ہیں، اور آپ کی اس رشتہ داری سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے دینی اعتبار سے آپ کی ایک استاذہ ہیں، اسی اعتبار سے شہرت ہوئی ہے۔ اتنا استفادہ کیا، یعنی خالہ اور بھتیجے کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ صرف عام دنیاوی سماجی زندگی کا ہوتا ہے، کھلانے پلانے کا، ہمارے گھر کا بچہ آیا اس کو کھلانا چاہیے پلانا چاہیے، لیکن یہ لوگ دیکھیں سبحان اللہ العظیم، یعنی ان کے تلامذہ میں سے عروہ بن زبیر اور ان کے اساتذہ میں ام المومنین عائشہ۔ یہ جو عروہ بن زبیر ہیں رحمہ اللہ، وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اپنے اساتذہ سے ایک وقت بھی ضائع نہ کریں، خوب استفادہ کریں۔ اور اپنا نمونہ پیش کیا انہوں نے، کہا کہ دیکھو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ 57 ہجری کو، 50 پر 7 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال سے 5 سال پہلے، لگ بھگ سمجھ لیجیے کہ 52 ہجری کو، 50 پر 2 ہجری کو، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے اپنے بچوں سے کہا کہ لو ماتت، کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہ، اگر عائشہ کا انتقال ہو جائے، لو ماتت ما ندمت علی حدیث عندها الا وعیتہ، اگر آج ام المومنین عائشہ کا انتقال ہو جائے مجھے رتی برابر بھی شرمندگی نہیں ہوگی، حسرت نہیں ہوگی۔ ایک ایسی حدیث نہیں ہے جو ام المومنین عائشہ کے علم میں ہو اور وہ میرے علم میں نہ ہو، میں نے سب کچھ لے لیا ہے ان سے، مکمل استفادہ کیا ہے میں نے۔ آج ام المومنین عائشہ کا انتقال ہو جائے، ان کو دفنا دیا جائے، مجھے حسرت نہیں ہوگی کہ مجھ سے چوک ہوئے، میں نے پڑھا نہیں ان سے، کچھ حدیثیں رہ گئی ہیں اسی۔ سبحان اللہ العظیم، کتنا ادعا دیکھیں، یقین دیکھیں۔ اسی لیے اہل علم سعید بن المسیب رحمہ اللہ کو جہاں عظیم فقیہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان کے مقابل عروہ بن زبیر کو حافظ حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ علم حدیث میں ان کا بڑا معاملہ تھا، سعید بن المسیب سے بھی زیادہ علم حدیث کی اگر بات کرتے ہیں، یعنی کثرت حدیث کی اگر بات کرتے ہیں، فقہ کی، قضا کی، یہ بھی کم نہیں ہے۔ موازنے کی بات آتی ہے تو سعید بن المسیب کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی بات کہی انہوں نے، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ یہ واقعتاً یہ واقعات سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سے متعلق جو حساسیت ہونی چاہیے، جو شعور ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائیں۔ ہم اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں کو اپنے بڑوں سے استفادہ کرنے میں، اپنے چھوٹوں کو فائدہ پہنچانے میں، ان سے استفادہ کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو طالب علم کی جو سعادتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمیں مالا مال فرمائیں۔ سبحانک اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔